بھائی وقت آپ نے سارا لے لیا، اب ہم کب بات کریں یار؟ باب امامت البر والفاجر، الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجر وان عمل الكبائر. نماز تو اس دیکھیں میرے محترم ناظرین، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، صاحب فتنہ حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے، مسلمان بدعتی بھی مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ وہ خالد فی النار ہوتا ہے. بر و فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. آپ کہتے ہیں نا ابو بکر کی امامت، پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا، اس کو عزل کیا تھا نماز سے. پہلی تو اس کی امامت ثابت کرو، پھر دوسری بات امامت ثابت بھی ہو جائے نا، ثابت بھی ہو جائے تو اس سے اس کی نہ عدالت ثابت ہوتی ہے نہ عقل. خود کہتے ہو، ابھی خود آپ نے جواب دیا کہ بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اچھا تو ابھی مجھے بتاؤ کہ تم قرآن کی کیوں تصدیق نہیں کرتے مولوی صاحب؟ جب قرآن ایک شخص کو اس کو سفیہ بولا ہے، سفیہ بولا ہے، ہدایت سے بری بولا ہے، تو اس کو تم کیوں امام بولتے ہو اپنا؟ اس کا جواب دے دو. فعصى آدم ربہ فغوا، آدم کو غوی کہا اللہ نے، تو غوا ہے یہ. تو آدم کا توبہ بھی قرآن، آپ کہاں پہ لگاتے؟ میں نے کہا پہلے دیکھو، میں نے آپ کو جواب دیا. آدم کا توبہ بھی قرآن میں ثابت ہے نا یار. تم دوستو یار میری بات سنو نا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ان کی توبہ ثابت ہے نا. کہاں پہ توبہ ثابت ہے؟ کہاں پہ توبہ کیا؟ دیکھو ہنسنا میرا جواب نہیں ہے، ہنسنا میرا جواب نہیں ہے. اگر یہ توبہ کیوں ہوتے تو رضیت الخمیس میں پھر دوبارہ آواز کیوں اوپر کیا؟ اور حدیث قرطاس میں پھر صحابہ نے پھر کیا نا، ادھر شور مچایا، شور مچایا، ادھر شور مچایا. کس نے؟ ابو عمر نے. شور کس نے مچایا؟ عمر کے پارٹی نے، دونوں نے مچایا. عمر نے، دونوں طرف سے شور مچی ہے. دیکھو دونوں طرف سے شور جس نے بھی شور مچایا، جس نے شور مچایا ہے، دیکھیں جس نے شور مچایا وہ ہمارے نزدیک وہ بے ادب ہے، وہ سفیہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. ایک بات سنو گے، ایک بات. ہاں سنیں گے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے؟ بالکل قرآن میں. میں بات نہیں ٹال رہا ہوں، ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں بالکل ہے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رضی اللہ عنہ وارضہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ ہے، تو پھر اس میں کون سی غلط ہے؟ تو صحیح کہا اس نے. اگر علی المرتضی کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن کو اس نے مان لیا، اس نے امامت مان لیا، اور وہاں سے کہا کہ غلب علیہ الوجع، اس پر درد غالب ہے. روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، پھر ہوش میں آ جاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو، پھر کہتے تھے اسامہ کے لشکر کو بھیجو، آخر میں کہا کہ قلم دوات لاؤ میں آپ کے لیے دیتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا لاؤ، کسی نے کہا نہیں لاؤ. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نکالا اپنے پاس سے، دونوں کو نکالا. یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مار رہا اس کو نکالو، جو لکھنے کا کہہ رہے اس کو چھوڑو. علی المرتضی وہاں موجود تھے. جی وہ پہلی بات ہے کہ نہیں، یہ بالکل یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں کا بھاگ جاؤ. نہیں یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. پہلی بات ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اس میں کہیں نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھ رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک کسی اور دن بے ہوش ہو گئے، وہ الگ بات ہے. واقعہ قرطاس میں وہ یہ ہے کہ وہ اسی دن کا اس واقع قرطاس میں یہ تھا کہ وہ شدید بیمار تھے، بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے غلب ایک انسان کی غلب، یہ دیکھیں یہ بھی جملہ میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیمار ہوں چاہے سالم ہوں، دونوں حالت میں نبی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہے تو ان کا حکم واجب ہے، اگر وہ بیمار ہو گئے بھائی صاحب بشر ہے، بشری حالات پر طاری ہو جاتے ہیں محترم. یعنی بشری حالت کیا مطلب بکواس کرتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے اس کو، بکواس ہو جاتا ہے. دوسرے بشر جو ہے بکواس کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکواس کر سکتا ہے. اور نہیں بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ کے؟ بشری حالت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کھو گئی تھی. بھائی بشری حالت سے ان کی مراد یہ لفظ میں نہیں بولتے. غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے؟ عمر جو کہہ رہے تھے غلب علیہ الوجہ، وہ نقل بالمعنی ہے. کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی اس کے لیے جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بولا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نستجیر باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں، اس کا بولنے والا عمر تھا. اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غلب علیہ الوجہ، وہ ان کی عقل کھو گئی تھی. یہ بشری حالات سے اس کی کیا مراد ہے شخص کی؟ اور لوگوں یہ بشری حالات سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے، جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے منہ سے کیا وصیت لکھنا ہے، کیا وصیت لکھنا ہے، پاگل ہو گئے نسل جیرو میں. یہ ان کی حالت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے
یا غلب علیہ الوجع، یہ بے ہوشی کی حالت میں مثلا ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے خود پتہ بھی نہیں ہے، بشری حالت ان پہ غالب ہو گئی ہے. کون سی حالت ہے مجھے بتاؤ، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ بے ہوشی کی حالت ہے، بے ہوشی یعنی حالت ہے، عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے. نبی صلی اللہ، دیکھو عزیزو، ہدایت مکمل بکواس کر رہے تھے، دیکھو نا آپ غلط ہذیان کہہ رہے تھے نا، ہذیان کہہ رہے تھے نا، عقل نہیں ہے، ہذیان کہہ رہے تھے. میری بات سنو، میری بات الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا، اس ان کو عقل کا انکار کر رہے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے، اس کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے. وہ بھائی عقل کی حالت میں حکم دے رہے تھے یا پاگل کے ہونے کی حالت میں حکم دے رہے تھے؟ وہ ایک بات بتاؤ، تمہارا نبی جو ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا قلم کاغذ لیا، ان کی عقل تھی یا نہیں تھی، یا بشری حالت میں ایسے بے ہوشی بھی تھی؟ دیکھو میری بات سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں؟ عقل کبھی نہیں کھوتی تھی، عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی. تکلیف ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے انسان کے، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایسے کہ ان کے منہ سے جو نکلا اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، پاگل ہو گیا. بیماری اور ہے، عقل کو جانا اور ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے آپ سے 3 دفعہ سوال کیا، آپ مجھے بتاؤ، انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے، یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی بے عقل نہیں تھی، بے ہوشی کی حالت میں عقل نہیں تھی ان کی. میں نے کب کہا؟ دیکھو بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی، بے ہوشی یعنی عقل نہیں ہے. دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ راوی کون ہے اس حدیث کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، راوی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے. علی المرتضی رضی اللہ کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف سب حدیث جلا دو. لکھوائی بھائی صاحب، لکھوا دی، وہ الگ بات ہے، لکھوا دی، کیوں نہیں لکھوائی؟ لکھوا دی، الگ بات ہے. ابھی دور نہ جاؤ، ابھی دور نہ جاؤ، ابھی اس بات کا تم جواب دے دو کہ تم ایک شخص کو دیکھو. بات آپ نے کی، مجھے نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے، تو چند دن پہلے، چند زمانہ پہلے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے کیوں منع نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہر جگہ، دیکھیں عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی، عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منع کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ بھائی صاحب، آپ ابھی جو ہے نا، آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں کہا. غلب علیہ الوجع، دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجع، اس کا ترجمہ کرو. تکلیف تھی، اس کا کیا عقل میں تکلیف ساری تھی، تکلیف ان پہ تاریخ. دیکھیں میں نے کب کہا بھائی صاحب، میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا، اس پر تکلیف تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، اس کو تکلیف نہیں دیا جائے، مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے، بس یہ بات تھی، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دو بھائی. انہوں نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ صبح سے بات کر رہے بھائی، مجھے تو بات کرنے دو. ٹھیک ہے بات کرو، تم ابھی تم نے بات کیا نا، ابھی کتنا ٹائم چاہیے؟ تم 5 منٹ تم بات کرو، 5 منٹ میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھو نا 5 منٹ کی بات نہیں ہے، 10 منٹ کی بات نہیں. میں نے کہا، میں نے بنیاد میں جو سوال رکھا تھا مجھے نکالا، بالکل دور رکھا آپ نے. میں نے کہا جو دین تشیع ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے، اس میں تعریف ہے اللہ کی. اس میں بنیادی مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ساری جو دین کی ساری جو تکمیلات ہے اس کو سارا اتار دیا گیا اس پر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب اس میں جو دین آیا ہے اللہ کی تعریف کیا. میں آپ کے آس پاس دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نام کدھر ہے؟ یا ابا الفضل عباس، یا ابا عبداللہ علیہ السلام. دیکھو بھائی کیا ہے، اللہ نے یہی دین بھیجا تھا کہ ہمارا تعلق لوگوں سے. دیکھو میری بنیادی سوال یہی ہے، آپ مجھے ادھر ادھر نکال رہے ہو، مجھے مت نکالو نا. میں بنیاد میں کہہ رہا ہوں جو دین اللہ نے اتارا تو اپنے تعارف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے،
کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، رب کو پہچانے، لوگوں کے ساتھ نہ جوڑے۔ ابھی آپ لوگ کس کے ساتھ جوڑے بھائی صاحب؟ آپ میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حجت کے ساتھ۔ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں نبی کے بغیر، ہم اللہ کو نبی کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کو نبی کے اور نبی کو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے، نبی نہ ہوتے تو اللہ کا دین نہ ہوتا، اور اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو نبی کا دین نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیاری صاحب بات سنو نا، میں یہی کہتا ہوں کہ بنیادی جو دین اللہ نے بھیجا ہے اپنے تعارف کے لیے الحمدللہ رب العالمین، سارے تعریف اللہ کے لیے۔ پھر موضوع چینج کیا نا انہوں نے، پھر موضوع چینج کیا نہیں، چینج نہیں ہے۔ حدیث کرتاس پہ بات کرو، اور تم نے نبی کو بیوقوف بنا دیا بھائی۔ علیاری صاحب ایک بات سنو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، کیا تشیع کا یہی دین ہے؟ آپ کے مجالس میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، آپ کے مجالس میں آپ کے ذاکر یہی نہیں کہتے، آپ کے معمم جو بڑے بڑے علماء وہ نہیں کہتے، آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے بھائی صاحب، اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ دیکھو میں چاہتا تھا کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، حج جاتے ہیں تو اللہ، سب دنیا جانتی ہے کہ شیعہ نماز پڑھتا ہے، شیعہ حج پہ جاتا ہے، شیعہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، یہ کیا شیعہ قرآن پڑھتا ہے، شیعہ تہجد پڑھتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ شیعہ اللہ کو نہیں جانتا۔ بھائی موضوع کا آپ چینج کر رہا ہے، اب مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیں میرا سوال یہی ہے، سوال کرتے یہ دین اللہ نے بھائی یہی میرا سوال ہے بھائی صاحب، بنیادی سوال ہے کہ جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس میں کیا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا شکر ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ آپ لوگوں کے مذہب میں اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ اچھا میرے محترم، دیکھو اب سنو، اب چپ کرو پلیز، یہ جہالتیں باتیں ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو۔ دیکھو میرے محترم، یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ مذہب میں اللہ کی تعریف ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی دن کھول لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیفہ سجادیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں وہاں پہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے تھے۔ میں لیکن موضوع کو آپ کو موضوع چینج کرنے نہیں دوں گا، یہ آپ کی چالاکی ہے، ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف، اللہ پہ، اللہ کے صفات پر ہے، لیکن اللہ کی عبودیت پہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھو نا، بھائی بات کرنے دو نا، سوال یہی ہے، بھائی جواب دوں یا نہ دوں؟ میرے سوال سنو گے کتنی دفعہ سنا ہوگے بھائی؟ بھائی آپ دیکھ موضوع کدھر ادھر ہٹا رہے ہیں نا، موضوع کو مت ہٹاؤ۔ میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری قیامت تک انسانوں کے لیے، یہ وہی دین ہے جو آپ کے پاس ہے۔ سمجھ گیا، یہ اسی ایک سوال کو انہوں نے 20 مرتبہ تکرار کیا نا۔ تم میں بھائی سنو، تم میں سے کوئی کہتا ہے یا حسین اشفنا، یا حسین ارزقنا، یا حسین اقض حاجاتنا، یہی دین ہے؟ یہ اور سوال ہے بھائی صاحب، یہ اور سوال ہے، یہ مزید دیکھیں کیا آپ لوگوں کے دین میں سارے شرک اور بدعت ہے؟ اللہ سے نہیں ہے۔ یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا الفضل العباس، یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ اچھا آپ لوگوں کو نہیں کہتے کہ اللہ بھائی صاحب پلیز، اب دیکھو، تم مجھے کہتے ہو کہ چپ کرو میں تاکہ میں سوال کروں، پھر آپ 3-4 مختلف سوال کرتے ہو جو کرو اس طرح سوال سے مجھے مت ہٹاؤ۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے محترم آپ نے شروع میں جو آئے تم اپنے دین کو قرآن، بھائی چپ کرو پلیز، مجھے بھی بات کرنے دو نا مولوی صاحب، ایک سوال ہی کرنا ہے آپ نے جواب تو دینا نہیں، آپ نے سوال کرنا، میں نے سوال سن لیا آپ کا، آپ سن لیں۔ آپ نے جو شروع میں آ کے سوال کیا تھا بھائی صاحب، وہ اور سوال تھا، آپ نے کہا وہی سوال ہے، وہ آپ خرافات ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ اب بھائی بات کرنے دو، آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ دین وہی دین ہے جو اللہ کی جانب سے آیا۔ اب آپ مزید سوالات کر رہے ہیں نا، آپ نے شروع میں آزاداری کے متعلق بھائی بات کرنے دو پلیز۔ آپ نے سوال کیا تھا آزاداری کے متعلق، آپ نے سوال کیا تھا، ابھی سوال کیا ہے کہ مثلا آپ یا حسین کہتے ہو، یا عباس کہتے ہو، یا علی کہتے ہو، تو یا اللہ نہیں کہتے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے آپ کے جو بنیادی سوال تھا، میں نے یہ سب میں نے کہا تھا کہ یہ اسی فروعات، اسی کے جو اساسی اختلاف ہے، اسی اساسی اختلاف سے بعد فرعی اختلافات نکل جاتے ہیں۔ نماز ہمارا آپ سے مختلف ہے، روزہ آپ سے مختلف ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سے مختلف، ہمارے پاس آ جائے نا، آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بدعت ہے، وہ گناہ ہے، آپ لوگ جو وضو بناتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے،
آپ لوگوں کا جو ماہ رمضان جس وقت افطار کرتے ہو اسی وقت آپ اپنا روزے کا جو ہے باطل کر دیتے ہو. آپ جو تراویح پڑھتے ہو اللہ کی عبادت کی بجائے آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بدعت ہے. ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم بھی یہی کہیں گے, آپ کو سنائیں گے کہ یہ سب آپ کی بدعت ہے. آپ جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے, یہ کفر باللہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک آپ کا دین باطل ہے. ہم یہ سب اختلافات کہاں سے آئیں؟ یہ ایک بات ہے, اس کا ایک جڑ ہے وہ مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت. مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت میں ہمارے آپ سے اختلاف ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیز, جس کو تم خلیفہ مانتے ہو نا, تمہاری اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی خلافت کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جن کا ظاہر نہیں, سنو ابھی میری باری ہے. اب جن کا ظاہر انسان ہوگا, ان کا باطن شیطان ہوگا. وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے, میری سنت پہ نہیں. جو ان کی تصدیق کرے وہ میرے دشمن ہے, جو ان کی اتباع کرے وہ میری دشمن ہے. جو ان سے دشمنی کرے, جو ان کی اعانت نہ کرے, وہ میری امتی ہے. میں اس کے نبی ہوں, میں اس کی شفاعت کروں گا. اور اس کی نشانی بتائی. نشانی کیا ہے کہ یہ امارت الصفحاء ہے, یہ صفحاء ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہے. قرآن میں آ جاتے ہیں, صفی بتا دیا قرآن نے کہ صفی کون. آپ ایک لفظ رد نہ کر سکے. میں نے بخاری سے ثابت کیا, سنن نسائی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن میں کس کو صفی کہا گیا. مزے کی بات یہ ہے میرے بلکہ درد کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے, اور کہتا بھی ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک شخص قرآن کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہ رکھے وہ کافر ہوتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہیں تو آپ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ نہیں چپ کرو, تم نے قرآن کا انکار کرتے ہو. پھر اسی ابو بکر عمر کی امامت و خلافت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا, قرآن نے اس کو صفاحت قرار دیا, ان کو گمراہ قرار دیا, باطل, اس کے بچانے کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. کیونکہ پاگل جو ہے نا, پاگل کبھی نبی نہیں بنتا. ایک شخص جو مجنون ادواری, اس کو مجنون ادواری بولتے ہیں. ایک شخص ابھی صحیح ہے پھر پاگل ہو جاتا ہے. نہیں سنیں, نہیں میری بات نہیں, سنو مولوی صاحب تم بھاگنے کی کوشش کر, موضوع چینج کرنے کی کوشش کر رہے تم نے یہاں پہ جو باتیں کی ہیں مجھے بات کرنے دو. دیکھو ابھی میری باری ہے. تم نے ایک بولتا ہے مجنون ادواری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی صحیح ہے, کل جو ہے وہ پاگل ہو جائے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو پاگل ہو جاتے تھے, بشری حالت ان پہ طاری ہو جاتی تھی. اب تم نے خود کہا بشری حالت, انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں, یہ بے ہوشی کی حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ بے ہوشی کی حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے, وہ بات کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, کہتے قلم کاغذ لے کے آؤ میں لکھ دوں, لیکن یہ ان کی ہوش نہیں تھی, یعنی عقل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے. یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے عقل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, اس کی سنت پہ, اس پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں کتنے دفعہ بیمار ہو گئے؟ بہت دفعہ بیمار ہو, بلکہ ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ کی ایک بیماری ہے جس کو مائگرین بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پہ درد ہوتا تھا, ہماری جان ماں باپ ان پہ فدا ہو. وہ اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح تو ان کی سنت پہ اعتبار کیا رہتا؟ پھر میرے محترم ناظرین رسول میں نے ان سے واضح طور پہ سوال کیا تھا کہ یہ انہوں نے جب حکم دیا تھا کہ قلم کاغذ سوال کیا جواب کیا دے رہے بھائی صاحب؟ نہیں ابھی پتہ چلا نا کہ تم اس دین پہ ہے ہی نہیں ہے. پتہ چلا نا تم نے جب نبی سوال کیا ہے؟ میرا سوال میں نے بتا دیا. چپ کرو ابھی, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نہیں چپ کرو بھائی, ابھی میری باری ہے. تم تو سوال کر رہے ہو کا جواب چھننے کا, تم سوال وہی ہے. دیکھو مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت پہ ہمارا آپ سے نزاع ہے. مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہو جس کو اللہ اور رسول نے بیوقوف پاگل جاہل کہا ہے. دیکھو یہ میرا علیاری صاحب, یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. امامت اور خلافت پر دوسری نشست میں بات کریں گے اگر موقع ملا. میرا جواب یہی ہے تمہارے لیے. بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو میرا یہ جواب ابھی نہیں ہے, یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کبھی ادھر میں بنیادی کہہ رہا ہوں. دیکھو جو دین اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی جو پاگل ہو گئے تھے, جس کو تم کہتے ہیں بے ہوش ہو کے پاگل ہو گئے تھے, ایسے فضول حکم دیتے تھے. الگ موضوع ہے, یہی موضوع ہے. اور بھائی اسی دین میں ہم دیکھیں, آپ میری بات سنو گے, آپ نے بہت سی باتیں کی. آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو اللہ آپ کو خیر دے. میں نے کہا تھا 5 منٹ میں ختم بات. 5 منٹ. آپ چائے پی لے تسلی کے ساتھ, میں بات کرتا ہوں. دیکھو علیاری صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اللہ نے جو اتارا ہے اول پیغمبر سے لے کر آخر پیغمبر تک,
یہ صرف اتارا ہے اپنی عبادت سکھانا، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا. اب دیکھو میری بات سنو یار، میری بات سنو، الگ موضوع ہے، موضوع سے نکل جاؤ گے، میں کیسے بات کروں گا سر؟ میں آپ کی خدمت میں 10 درجہ عرض کر رہا ہوں. دیکھو میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا آخری تکمیلات کے ساتھ، اس میں کیا ہے؟ دیکھو اس کے محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے، اگرچہ آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے. ابھی دیکھو میری بات سنو یار، میری بات سنو، ابھی میرے بات مت کاٹو. آپ نے مجھے 5 منٹ دیے تو میں بات کرتا ہوں. آپ لوگوں کے دین میں جو امامت ہے وہ قرآن میں نہیں، آپ کو لوگوں کا خمس قرآن میں نہیں، آپ لوگوں کے رجعت قرآن میں نہیں. اچھا سنو نا، تنصیب امامت، دیکھو میں بات پورا کروں نا. تنصیب امامت 12 اماموں کا قرآن کریم میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ اچھا رجعت نہیں ہے، خمس نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے، وغیرہ نہیں ہے. سارے میں نے کہا نا کہ یہ دین جو آپ لوگوں نے لیا ہے، ان لوگوں کی بنیاد کو میں جانتا ہوں کہ لوگ کون ہیں. ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نہیں ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں، حضرت جعفر صادق کی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں. نہج البلاغہ ہے ہمارے سامنے، سوائے دعوت اور ایک فتویٰ شکیہ، اس کے علاوہ اس میں وہ آپ کے جو ہے نا محدثین کہتے ہیں اس میں 4 مجاہیل، اس میں 4 مجاہیل ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایسے ضعیف لوگ ہیں، مجہول ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. اس کے علاوہ پوری نہج البلاغہ میں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ اس نے ابو بکر عمر کی مخالفت کر لی ہوں؟ نہیں. انہیں ابو بکر عمر کے ہاتھوں پر حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے ساتھ جہاد جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے، شریک ہو گئے، لڑائیوں میں شریک ہوئے کفار کے خلاف. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو مکمل ابھی دین کا جو ڈھانچہ ہے آپ لوگوں کے پاس، میرا سوال بنیادی یہ ہے علی صاحب، اسے نہیں ہٹنا آپ نے. جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے، میرا ماننا ہے، میرا مطالعہ، میرا تحقیق، 1400 سال کی تحقیق علماء کرام کی کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو دین اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا. یہ بعد کے خرافات ہے، بعد کی چیزیں ہیں. آپ لوگ ضد میں آ گئے، حق میں آ گئے اور بغض میں آ گئے، بہت سے آپ لوگوں نے نکالی. یہ فروعات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں فروعات کی بات نہیں کر رہا ہوں. فروعات ہمارے بھی بہت سے آپ کی بہت سے، اس پر بات نہیں ہوگی. میرا آج کا سوال ہے آپ کے اوپر کہ جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، آپ لوگوں کے پاس جو دین ہے یہ وہی دین ہے؟ نہیں ہے. آپ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہو، انہی لوگوں کے ہاتھوں علی المرتضیٰ نے بیعت کی، حسنین ان کے ساتھ رہے، حسنین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کوئی بھی چیز نقل کرتے ہو نا شیعہ کتب سے ثابت کرو. جو بھی مقدمہ تم یہاں پہ عرض پیش کرتے ہو نا اس کو شیعہ کتاب سے دکھاؤ پہلے. اس طرح تو مناظرہ تو نہیں ہوتا. یا کم از کم حوالہ دے دو. جو بھی تم کہتے ہو کہ مثلا دیکھو ایسا مقدمہ لاؤ جو خصم کے لیے طرف مقابل کے لیے مقبول ہو نا. تم کہتے ہو کہ یہ ہوا تم سب اپنے عقائد بتاتے ہو نا، وہ تو ہمارے تو نہیں بتاتے. تم بھروسہ حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی نہیں کی. آپ کی کتابیں نہیں، میرے کتاب سے دکھاؤ. تو میرا عقیدہ پوچھا نا، میں کہتا ہوں نہیں کی. میرا عقیدہ یہ نہیں کیا. تو یہ دیکھو میں نے بنیاد رکھا ہے نا کہ آپ کا دین وہ دین نہیں جو اللہ کے رسول پہ اترا تھا. آپ لوگوں تم استدلال کر رہے ہو مجھ پر کہ ابو امیر المومنین صاحب نے بیعت کیا، اور بھائی شیعہ اس بات کو نہیں مانتے کہ بیعت کیا. تو دکھاؤ نا شیعہ کتاب سے پہلے اپنا مقدمہ ثابت کرو. کوئی بھی استدلال ہو اس کے مقدمے ہوتے ہیں، اس کے پریمیسز ہوتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے. مقدمہ پہلے لاؤ گے پھر نتیجہ نکالو گے. اگر مقدمہ ہی مردود ہے خصم کے لیے تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہو؟ اگر ثابت ہو گیا علی علی صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہم ابو بکر یہاں پہ ثنا کریں گے، پھر ہم یہاں پہ ابو بکر پہ صلوات بھیجیں گے، درود بھیجیں گے. ختم. اگر تم نے ثابت کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، پر نزاعی ختم. نزاعی اس کے لیے پھر ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے، ایک چیز. پھر یہ جو ہے نا ابھی فی الحال میرے پاس وہ حوالہ جات نہیں ہے. اگر ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دو گے تو میں لاؤں گا. بالکل ہمارے سر آنکھوں پر. ابھی میری باری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی اب بات کروا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے محترم ناظرین، اختلاف کس پر ہے؟ خلافات تو بہت ساری باتوں پر ہے. اختلاف کا جڑ، اختلاف کا اساس کس پر ہے؟ اختلاف کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر اور عمر کو اپنا بعد خلیفہ نہیں بنایا ہے، یہ خود عمر نے خود کہا بیعت ابی بکر کانت فلتتن، بیعت ابو بکر کی بیعت فلتہ تھی وقی اللہ شرها. اور
عمر نے خود کہا کہ ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی وان اترک فقد ترک من هو خیر منی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے، اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل اس کی شرعی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اسی کی دلائل سے میں نے آج ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دی ہے جو باطل ہے، جو نہ ان کی سنت پہ ہوں گے، نہ ان کی ہدایت پہ ہوں گے، اور ظاہر میں انسان ہوں گے، باطن میں جثمان قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ایسے لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے جو روح ان کی شیطان کی ہے اور بدن ان کی انسان کی بدن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صفی ہوں گے۔ صفی کون ہے قرآن مجید میں؟ واضح طور پہ میں نے دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اور بخاری کی روح سے صفیح کون ہے، جاہل، نادان، ہدایت سے دور کون ہے، وہ میں نے ثابت کر دیا۔ اب ان حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا۔ ابو بکر اور عمر کے لیے ان کا تعصب اتنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے لیے قرآن کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ بخاری مسلم آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، اس کو ٹھکرا دیں گے۔ اب بات چلی حدیث قرطاس پر، میرے محترم ناظرین، کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر نے توبہ کیا پھر انہوں نے آواز بلند نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا حدیث قرطاس میں لوگوں نے آواز بلند کیا، وہ تو ان کا کیا کہنا تھا حدیث قرطاس کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بار بار پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، دیکھیں یہ تبلیغ کی حالت میں حکم دیا، یہ لوگ کم از کم خود اجماع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر گناہ وغیرہ غلطی صادر ہو، لیکن تبلیغ کے وقت ان سے گناہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے مبلغ وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اس کی کسی بات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، دین کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، کم از کم وہ تبلیغ میں معصوم ہے۔ تو آج یہ شخص آئے، انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ نبوت کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ کم از کم تبلیغ دین میں وہ معصوم ہو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی بقلم وکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تختی لے کے آؤ کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں، ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا۔ انہوں نے خود، آپ لوگوں نے خود ان کی زبان سے سنا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا کہ انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں یہ بات کہی ہے، یعنی کہ ان کا ہوش نہیں تھا، عقل نہیں تھا، بالکل ان کے نص الفاظ ہیں۔ آج یہ شخص، اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ عمر ابو بکر کے لیے آج پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عمر ابو بکر کے بچانے کے لیے قرآن کا انکار کر دیا، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے۔ اور انہوں نے کتنی جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جائے، کوئی اس حدیث قرطاس میں یہ نہیں ہے۔ اس حدیث قرطاس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، اور بھی صحابیوں نے نقل کیا، اکثر عبداللہ ابن عباس نے نقل کی۔ عبداللہ ابن عباس سب بخاری میں کتنی جگہ موجود ہے میرے محترم ناظرین کہ اس واقعے کو نقل کر، وہ کہتے ہیں الرزیہ کل الرزیہ، یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں، ما حال بین النبی و بین وصیتہ او بین الکتاب، کہ الرزیہ کل الرزیہ، سب مصائب کا جڑ، یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا الفاظ نہیں، سب مصائب کا جڑ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ربانی هذه الامہ، خود تم لوگوں نے روایت کی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل نے کہا کہ یہ نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے یہ ربانی هذه الامہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگا کر کہا کہ اللہم علمہ الکتاب، یہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ اس کو قرآن کے علم عطا فرما، سب صحابہ سے، بہت سارے صحابہ سے افضل ہے علم میں۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب مصائب کا جڑ اسی میں ہے کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا، اور پھر یہ اور اتنے روتے تھے کہ ان کے آگے جو کنکر ہوتے تھے، زمین ہوتے تھے، ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ تو اگر واقعاً فروعات پہ آ گئے، یہ فروعات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اصل مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت۔ آپ نے دیکھے میرے بھائی، آپ نبی پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کس نے لایا؟ نبی پہ لایا، وہی نبی جو پاگل تھا۔ اور بھائی آپ اگر یہاں پہ مانو کہ پہلے یہاں پہ پہلے کب کہا؟ ابھی وہی آپ نے کہا تھا کہ اب بے ہوشی کی حالت میں حکم دیا ہے، آپ نے خود کہا۔ دیکھو نبی پر، دیکھو نبی آپ نے خود کہا آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے نا، نہیں بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی۔ میں دیکھو نا میری بات سنو، میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اگر بے ہوشی آ جائے نا، بے ہوشی آ بھی جائے تو کچھ نہیں بولتے، ایسا نہیں کہ بکواس کرتے ہیں۔ میں نے کب کہا بکواس کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ابھی مجھے جواب دے دو، ابھی مجھے جواب دے دو کہ انہوں نے جو فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ میرے قلم کاغذ لا کے آؤ کہ میں آپ کو وصیت لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ انہوں نے جو کہا تھا، یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل و ہوش سے کہا تھا یا بے عقلی سے کہا تھا؟ بے ہوشی سے کہا تھا؟ نہیں، ہوش سے کہا تھا، ہوش سے کہا۔ تو کیوں پہلے بولا کیا؟
تو جب بات سنو نا، تو کیوں کہتے ہو میرے بھائی بات کیوں کہتے ہو کہ بے ہوشی سے کہا تھا شروع میں کہا؟ اب تم نے اپنے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا علی صاحب، آپ تو جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی. یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کتنے گروپ موجود تھے؟ 2 گروپ موجود تھے نا. صحابہ اکثر موجود تھے، اکثر موجود تھے نا. ان میں 2 گروہ ہو گئے نا. کسی نے کہا لکھوا دو، کسی نے کہا چھوڑ دو. اب ما ينبغي عند نبی، یہی الفاظ ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس جھگڑا ہو. جھگڑا کرنے والوں میں علی المرتضیٰ تھے؟ نہیں تھے. دکھاؤ، ثابت کرو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ موجود تھے نا. کہ جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو کہ رسول امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ کسی تاریخ میں، شیعہ کتب میں، وہ عمری کتب میں دکھاؤ کہ امیر المومنین صاحب نے بھی جھگڑا کیا. نہیں، کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. اگر موجود بھی تھے نا، ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص جو موجود ہے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے. تمہارا جو کام ہے جھوٹ. تمہارا مذہب اسی بات پہ اساس ہے مولوی صاحب، تمہارا مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ، جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ. جھوٹ بول رہے ہو نا، ثابت کرو نا، کسی اپنے کتاب سے ثابت کرو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی آواز اٹھائی. میرے بات سنو. میں نے کہا جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب لکھوا دو، تو صحیح تھے غلط تھے؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھوا، اگر آرام سے کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھا دو، اچھی بات کر رہے تھے. کتاب لکھوا دو آرام سے کہہ رہے تھے نا. پھر حضور اکرم آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں. دونوں کو باہر نکالا. اگر آواز نہیں اٹھائی تو باہر کیوں نکالا؟ اس کو نکال دیا. سب کو نکالا. مطلب یہ ہے کہ آپس دونوں تو مجھے بتاؤ، دیکھو یہاں پہ 2 باتیں نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، دیکھیں اجازت دیں، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ نہیں، مجھے بات کرنے دو. کتاب کرتاس پہ ہمارا سوال نہیں ہے آج. میں دیکھو، آپ میرے سوال کو کبھی ادھر دیکھو، کبھی ابھی مجھے بات کرنے دو. پہلی بات ہے، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ سب غلط کرتے ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ کہتا ہے لکھا دو، چاہے کہتا ہے نہ لکھا دو، ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی ہے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہے ہیں، یہ تو بخاری میں 7 جگہ موجود ہے، وہاں پہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کر رہے ہیں. وہ ان کا تو کفر ہی ثابت ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کنایتاً یا سوال کی حالت میں کیا یہ بکواس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کفر ہی کفر ہے، اس میں شک ہی نہیں. آج آپ بھی الحمدللہ یہاں پہ اپنے کفر کا آپ نے شروع میں ثبوت دے دیا. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ بات بہت قبیح ہے، آخر میں اپنی بات آپ نے گھما دی اور کہہ دی کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں، انہوں نے نہیں کہا. لیکن شروع میں آپ نے کہا تھا 2-3 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں، شروع میں کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں. تو بہرحال جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، بھائی چپ کرو، جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے سب غلط کیا. لیکن ان میں سے جنہوں نے صرف آواز اٹھایا نا کہ لکھا دو، انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ آواز کہا ہے کہ لکھا دو، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. پھر یہ کہنا اگر موجود بھی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آواز اٹھایا ہو. ابو عمر کے متعلق یہ موجود ہے، آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بخاری کے نص الفاظ ہے، غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ. ابھی آپ کا عقیدہ یہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ مجھے بتاؤ حسبنا کتاب اللہ خود بذات خود کفر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر کتاب اللہ کافی ہے تو اللہ نے کیوں کہا بار بار کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو. کہ یہ اسلام میں صرف قرآن میں سب کچھ سب ہدایات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل بیت الطاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس کے بغیر اسلام بالکل انکمپلیٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اگر آپ سنت کو نکال دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نکالیں، حسبنا کتاب اللہ، یہ خود لفظ کفریہ ہے. غلبہ الوجہ جو عمر نے کہا تھا وہ بھی عبارت اخرى ہے اسی سے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بالله. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکالا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ اس حالت میں وصیت لکھانا ناممکن تھا. دیکھیں آپ خود میرے ناظرین محترم اس بات کو اچھی طرح تصور کریں کہ ایک شخص فرض کریں نبی نہیں ہے، فرض کریں ایک عام آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اپنے خاندان کا بزرگ آدمی ہے، 70 سال کا ایک آدمی ہے، وہاں پہ لیٹا ہوا ہے بیماری کی حالت میں. اس کے ساتھ اس کے بیٹے آئے ہیں، اس کے نواسے آئے ہیں، بھائی آئے ہیں. وہ کہتا ہے قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں یہاں پہ وصیت لکھ دوں. تو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ کہتا ہے لکھ دو، کچھ کہتا ہے نہ لکھو. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے، سب کو پتہ ہے. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے جب تک جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھا کام کیا کہ ان لوگوں کو نکال دیا، ان بدتمیزوں کو وہاں سے نکال دیا.
یہ صحابہ کا آخری کردار، آخری زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے برات کا اظہار کیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا، ان کو نکال دیا، ان کا منہ کالا کر دیا. اس میں عمر بھی تھے. تو ان کو جب نکالا ہے تو حدیث میں بہت موجود ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھا دیا. اب کہتے انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر نے کیوں نہیں لکھایا؟ یہ ان کی بیوقوفی ہے، ان کی جہالت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وصیت نہیں لکھایا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وصیت جو ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھایا یا نہیں لکھایا. یہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس الہلالی، جزء نمبر 1. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اسی نے تو سارا برباد کر دیا سب کچھ. یہاں پہ حدیث نہیں مانتے اکثر، ہم سب مانتے ہیں. حدیث نمبر 11 نہیں مانتے. یہاں پہ ملاحظہ میں دکھاتا ہوں آپ، سلیم بن قیس الہلالی نے سب کو تباہ کر دیا. کچھ نہیں، آپ ہمارے احادیث نے، حقائق نے، آپ کو قرآن نے تباہ کیا. ابھی میں نے آج قرآن دکھایا، آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ألست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا بالكتب ليكتب فيها ما لا تضل الأمة ولا تختلف. طلحہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تختی لے کے آؤ، ہڈی لے کے آؤ اور قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں، تاکہ امہ میں اختلاف نہ ہو، گمراہی نہ ہو. فقال صاحبک، اور تیرے ساتھی نے کہا ان نبی اللہ یہجر، اور تیرے ساتھی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ترکا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، پھر انہوں نے وصیت کو چھوڑ دیا. قال بلا قد شهدت ذلك، طلحہ نے کہا جی مجھے یاد ہے. قال فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أراد أن يكتب فيها. جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں کیا لکھانا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیا تھا. وہ اور چاہتے تھے کہ سب اس پہ شاہد ہوں. فأخبره جبرائیل ان اللہ عز وجل قد علم من الامة الاختلاف والفرقة. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امت آپ کی بات کو نہیں مانے گی، آپ کے بعد امت میں اختلاف آئے گا، آپ کے بعد افتراق آئے گا. ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك 3 رهط. تو جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس حالت میں لکھانا ہی ناممکن تھا. اس حالت میں یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ان کو قتل کرو. اصل تو یہی بنتا تھا شریعت کے روح سے. جو پہلا جو حکم ہے کہ جن لوگوں نے بدتمیزی کی ہے، رسول کو خود پتہ ہے، اس شخص کو بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ ہذیان کا ہے، بکواس کیا ہے نستجیر باللہ. حکم تو یہ تھا کہ سب قتل ہو جاتے، لیکن اس وقت اگر کہتے کہ عید کو قتل کرو تو وہاں پہ جنگ صفین وہیں پہ شروع ہو جاتا، وہاں پہ خانہ جنگی اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، ان کو نکال دیا وہاں سے. جب ان کو وہاں سے نکال دیا ہے تو پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت لکھا دیا اور 3 لوگوں کو شاہد بنایا، سلمان و ابو ذر اور مقداد کو. وسمى من يكون من الائمه الهدى الذين امر الله بطاعتهم الى يوم القيامه. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ کون ہے قیامت تک. فسماني اولهم، سب سے پہلے میں، ثم ابني هذا وادنى بيده الحسن ثم الحسين ثم 9 من ولد ابني هذا یعنی الحسین علیہ السلام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دیا وہاں پر کہ سب سے پہلا جو خلیفہ ہوگا میں ہوں گا، اس کے میرے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد 9 امام ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند سے. كذلك كان يا ابا ذر وانت يا مقداد، ابو ذر مقداد. یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا یا نہیں لکھایا؟ فقاموا وشهدوا، سب کھڑے ہو گئے اور شہادت دی. نشهد بذلك على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کام شہادت دیتے ہیں. یہ ہوا ٹھیک ہے نا. یہ کتاب سلیم ہم شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے. شیعہ محدثین کے نزدیک، شیعہ مجتہدین ان کی باری آتی نہیں ہے، شیعہ مجتہدین کو حدیث کا کیا معلوم. شیعہ مجتہدین کے نزدیک یہ بالاجماع نصر صحیح متواتر ہے. اچھا، ابھی آپ سے پہلے کسی شخص نے فون کیا تھا، تو یہ حدیث قرطاس. اب جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت، ان کی خلافت مختلف احادیث آپ کے کتب میں ثابت ہے. اسی طرح ابو بکر عمر کے جو متعین آپ کے کتب میں، بلکہ قرآن مجید سے آج میں نے ثابت کیا. آپ جواب بھی نہیں دے سکے نا. اس کی جواب میں آپ نے صرف یہی کہا جواب کے لیے کب موقع دیا بھائی صاحب؟ آپ نے جواب کے لیے موقع کب دیا؟ بتاؤ، کیا آپ تصدیق کرتے ہو کہ ابو بکر عمر سفیہ تھے؟ دیکھو نا، جواب دے دو. میں نے جو سوال کیا آج اسی پر بحث ہے نا، آج اسی پر بحث ہے نا. میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی. کبھی ادھر کی بات ہے، کبھی ادھر کی بات ہے، فروعات پہ آ گئے، کبھی اختلافی مسائل پہ آ گئے. آپ سوال یہ ہے کیا دین اللہ کی جانب سے؟ وہی اگر دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو دنیا کو معلوم ہے. تو یہ دین اگر اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں تو وہی اللہ کی دین ہے. ہاں، آپ لوگ جو دین لیتے ہو نا، کن سے دین لیتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر سے لیتے ہو. ابو بکر عمر کو بتاؤ مجھے، کیا تم تصدیق کرتے ہو قرآن کی، بخاری کی، نسائی کی، اپنی نبی کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ سفیہ تھے یا تصدیق نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ.
دیکھو نا بات، میں نے جو بات کی نا وہ بات الگ ہے، وہ سوال میرا الگ ہے. میں نے سوال یہی ہے کہ دین، اگر یہ دین دیکھو، اگر کوئی سفیہ سے دین لیتا ہے وہ اللہ کے دین ہے، مجھے بتاؤ. سفیہ جو بھی ہے، اگر کسی سفیہ سے دین لیتا ہے، انسان گمراہ سے دین لیتا ہے، وہ اللہ کی دین ہے. آج میں نے آپ کے اپنے کتاب سے، قرآن سے، بخاری سے ثابت کیا ابو بکر عمر سفیہ تھے. میرے بات سنو بھائی، میرے بات سنو نا، میری بات سنو نا. آپ ابھی سفیہ اس کو کہہ رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اس کو سفیہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں سفیہ کہا، تعریفیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دکھاؤ شیعہ کتاب میں، دکھاؤ کس تعریف کیا. اس کو علی المرتضیٰ نے نہیں سمجھا، اسی لیے ان کو سفیہ سمجھتے تھے. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے زمانے کے لوگ ہیں، کبھی اس کو سفیہ کہا، کبھی بالکل ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ. خروج اور بات ہے، خروج اور بات ہے، سفیہ سمجھنا اور ہے. دیکھو نا میری بات سنو یار، آپ نے 10 منٹ بات کی، مجھے 2 منٹ نہیں چھوڑتے، میں کہاں جاؤں؟ تم جواب دے نا. تم نہج البلاغہ شیعہ کو چھوڑ دو. فعلاً تم جواب حلی دے دو، تم جواب الزامی نہ دو. تم اسی مقدمات کو اب جواب دے دو، پھر نقصی جواب کا ذکر کرو نا. اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن کی آیت اور بخاری کی روایت. نہیں میرے بات کون سی روایت؟ وہی کیا عمر نے بدتمیزی کی ہے، آواز بلند کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سفیہ بولا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے جس کو سفیہ بولا، جاہل بولا، گمراہ بولا، تو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دے، سمجھاؤ مجھے. علی المرتضیٰ نے اس کی امامت قبول کر لی، نہیں کیا. عمر کی امامت قبول کر لی، عثمان کی کر لی. بھائی صاحب نہیں اس کے زمانے میں اس نے خروج کیا، جھگڑا کیا، نہ دعویٰ کیا، کچھ نہیں کیا. دکھاؤ یہ کتاب کشیہ کتاب ہے، کتاب سلیم ہے، یہ کتاب کافی ہے، یہ بلّہ یزر الفقیہ. دکھاؤ میں دکھاؤں کہ امیر المومنین ابو بکر عمر کے متعلق کیا کہتے تھے. میں دکھاؤں آپ کو مسلم سے دکھاؤں، نہج البلاغہ سے دکھاؤ، نہج البلاغہ سے دکھاؤ. تم وہ تمہارا کام ہے، تو استدلال کرنا تیرا کام ہے، شیعہ کتب سے استدلال کرنا تیرا کام ہے. اچھا مولوی صاحب جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو مانتے تھے. وہ کسی شیعہ کتاب سے کوئی اس کو ان پہ لازم ہے کوئی حدیث لے کے آئیں، وہ کیسے ان کو مانتے تھے. میں دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے کون سی؟ صحیح مسلم. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 1432 میں کتاب دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. باب حکم الفیء، کتاب الجہاد والسیر والمغازی. اچھا، حدیث نمبر 1757. حدیث لمبی ہے، ملاحظہ فرمائیے. اس حدیث میں گفتگو چل رہا ہے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب اور عباس ابن عبد المطلب اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان. ابو بکر عمر کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فجئتما، تو تم دونوں میرے پاس، ان کے پاس آئے تھے، ابو بکر کے پاس آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأته من ابیہ. ہاں، تو عباس آپ جو تھے اس وقت اپنے بتیجے سے اپنا میراث طلب کر رہے تھے، اور یہ حضرت جو ہیں یہ ان کی وائف ہیں، ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. ان کی میراث ان کے والد سے طلب کر رہے تھے. کس سے طلب کر رہے تھے؟ ابو بکر سے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اس وقت ابو بکر نے یہی حدیث نقل کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. تو نے یا عباس اور آپ نے یا علی علیہ السلام، آپ دونوں کا نگاہ ابو بکر پہ اس طرح تھا کہ ابو بکر کاذب ہے، گنہکار ہے، غدار ہے، خائن ہے. اور صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا بھائی مولوی صاحب میں نے؟ ہاں لیکن ڈنڈی مارا نا، ڈنڈی مارا، ترجمہ بھی کیا، ڈنڈی بھی مارا. ڈنڈی کیا؟ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ایسا غدار ہے، خائن ہے، یہ گمان ہے. آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا، لیکن حقیقت ایسا تو نہیں ہے نا. کہ آپ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب عمر جھوٹے ہیں سچے؟ انہوں نے یہی کہا کہ میرے بولو. عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر حقیقت میں سچے جو بھی ہیں. دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کو اچھے مان رہے تھے، عمر کو اچھے مانتے تھے، ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے. حالانکہ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ صرف علی علیہ السلام، عباس بھی، عباس ابن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے، یہ دونوں ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ ابو بکر کو کذاب،
گنہکار، غدار اور خائن. واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق. اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑے سچے اچھے آدمی تھے. دیکھو نا یہ اسی ثم بات کے توفی مقابلے میں نا. ثم توفی ابھی ابو اس کا بکر. ترجمہ کرو، اس کا ترجمہ کرو. اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر اس کا سچا ترجمہ آدمی کرو. تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت پہ تھا اور حق کا تابع تھا. اللہ اکبر. اور سنو دیکھو یہاں پہ دو عقیدہ ہے نا. ایک عقیدہ ہے علی علیہ السلام کا، ایک عقیدہ ہے عمر کا. عمر آپ کہتے ہیں، دیکھو میرے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ بھول گئے. آپ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانتے تھے، ان سے بیعت کیا، ان کی امامت کو مانا ہے. حالانکہ خود عمر کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو جھوٹے مان رہے تھے. وہ جو عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے تھے، نیکوکار تھے، وہ عمر کا عقیدہ ہے، وہ عمر کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ بات یہاں پہ چل رہی ہے اس بات پہ کہ علی علیہ السلام کا نظر، ان کی نگاہ ابو بکر پہ کیا تھی. پھر دوسرا حدیث دیکھیں، پھر وہ اسی حدیث میں ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر میں ولی ہوں ابو بکر کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وصی خلیفہ ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے، رأیتمانی، تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. رأی عقیدے کو بولتے ہیں. تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. تم مجھے اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں کاذب ہوں، آثم ہوں، غادر ہوں، خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق. اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق ہوں، میں سچا آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، حق کا پیروکار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیں نہ کہہ دیں بھائی کہ علی علیہ السلام ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے، کیونکہ عمر کا اپنا قول موجود ہے، ان کی اپنی شہادت موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب جھوٹا، آثم گنہکار، غادر غدار، خائن چور، خائن خیانت کرنے والا مانتے تھے. تو کیوں کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو